دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ سنیے، بہت بڑی صورت ہے، 2.5 پارے ہیں، 286 آیات ہیں، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، سمجھے؟ اچھا میں ایک بات ضمنی طور پر بتاتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے. جتنی صورت بڑی ہوگی اس کو سمجھنا اتنا آسان ہوگا، اور جتنی صورت چھوٹی ہوگی اتنا اس کو سمجھنا مشکل ہوگا. تو میں ہمیشہ ایک عذرائے مزاح یہ بات کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، کہ ہاتھی کا آپریشن بہت آسان ہوتا ہے، چیونٹی کا آپریشن بہت مشکل ہوتا ہے. تو قرآن میں یاد رکھیے سب سے مشکل اگر کوئی صورت ہے، اگر صورتیں ہیں، وہ آخری پارے کی صورتیں ہیں. بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہے. اس میں اتنی بلاغت ہے، اتنا ایجاز ہے، اتنی کمپیکٹنس ہے کہ عام یعنی صرف ترجموں کی مدد سے ان صورتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. سورہ بقرہ لمبی صورت ہے، آسان ہے، 286 آیات ہیں، اس کے 4 بڑے پیراگراف ہیں، 4 بڑے پیراگراف ہیں. تو اب یہاں دیکھیے، آپ اوپر نمبر 1 پہ دیکھیے 1 to 39. یہ تمہید ہے. یہاں بتایا گیا ہے منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ 1 سے لے کے 39 تک کیا ہے؟ یہ تمہید ہے. اب آخر پہ جائیے، چوتھے پہ، آخری جو 3 آیات ہیں 284 سے 286، للہ ما فی السماوات ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے. وہ اختتامیہ ہے. دیکھیے 4 حصے ہیں نا سورہ بقرہ کے، 4 حصے ہیں نا. پہلا جو ہے ابتدائیہ ہے، آخری اختتامیہ ہے، درمیان میں کتنے رہ گئے؟ 2. اب آئیے نمبر 2 پر، یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے. نمبر 3 امت مسلمہ کے متعلق ہے. بنی اسرائیل ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو فضلتکم علی العالمین، ان کو پوری دنیا کا امام بنایا گیا تھا، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی، قیادت اور سیادت ان کو فراہم کی گئی تھی. کب سے؟ 1900 قبل مسیح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 610، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1900 سال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تو 2500 سال تک دنیا کی رہنمائی، قیادت، سیادت، لیڈرشپ، امامت کس کے ہاتھ میں تھی؟ بنی اسرائیل کی. فضلتکم علی العالمین کا ان کے سر پر تاج تھا. لیکن ہوا کیا؟ چونکہ یہ نافرمان تھے، یہ اللہ کے باغی تھے، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، تورات کو مسخ کیا، انجیل کو مسخ کیا اور اللہ کی نافرمانی اختیار کی. اللہ نے ان سے یہ اعزاز چھین کر، یہ تاج جو ان کے سر پر تھا سجا ہوا، یہ اتار کر امت مسلمہ کے سر پر رکھ دیا اور ان سے کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب دیکھیے یہاں ذرا غور کیجئے 286 آیت ہے نا، 286 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ 286 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ 143 ہوتے ہیں نا، 143. 286 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ 143 ہوتے ہیں، یاد ہے نا. اب اس آیت کو بھولنا نہیں. 143 میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
ادھر دیکھیے، میں نے کہا تھا ہر صورت میں ایک کلیدی لفظ ہوتا ہے، کی ورڈ ہوتا ہے، کذالک. دیکھیے کذالک کا کیا مطلب ہے؟ 2500 سال کی نافرمانیوں کے نتیجے میں آپ کو امت وسط بنایا گیا، آپ کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے. چونکہ اچھا سنیے، دوسرا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو امت وسط بنایا گیا، آپ کو ایک متوازن قوم بنایا گیا. کیا مطلب ہے؟ وہ غیر متوازن تھے، وہ امبیلنس تھے، وہ چونکہ توازن ان کا ہٹ چکا تھا، بگڑ چکا تھا، اس لیے ان کو ہٹا کر آپ کو امت وسط کے منصب پر فائز کیا گیا. پوری سورۃ بقرہ کا خلاصہ اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ درمیان میں پڑھیے، کیا ہے وہاں؟ امامت کی تبدیلی. امامت بنی اسرائیل سے چھین کر، یہود و عیسائیوں سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی. دنیا کو اب آپ کو لیڈ کرنا ہے، دنیا کی قیادت آپ کو کرنی ہے. ہم لوگ سن لیجئے بھکاری بن گئے، ہم امریکہ سے ایڈ مانگ رہے ہیں، پیسے دو، کیری لوگر بل دو، فلاں دو، یہ دو، وہ دو. ارے خدا کے بندو، ہمیں تو دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم لینے والے بھکاری بن گئے. ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس آخری شریعت ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہمارے پاس آخری کتاب قرآن موجود ہے، آخری شریعت موجود ہے. ان کو مسلمان کرنا ہمارا کام ہے. دینے والے کے بجائے ہم لوگ لینے والے بن گئے. تو امت مسلمہ کو اپنے نسب العین کو پہچاننا ہے. جب ہم اپنے نسب العین کو ہی نہیں پہچانتے تو ہم امت جو ہے یہ کام کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ ہماری جو ڈائریکشن ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہے. ہماری امت کی، ہمارے امت کے زوال اور ہماری امت کے زوال اور انحطاط کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نسب العین کو کھو دیا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. اس کی مزید وضاحت اگلی صورت میں آ رہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اخرجت للناس، ہمیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم پیسے کے لیے، عورت کے لیے، دنیا کے لیے، ڈالروں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہماری ترجیح اول دین ہے. ہم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا جینا اور مرنا ہم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم ویزوں کے چکر میں مل گئے کہ یہاں کا ویزا دے دو، وہاں کا ویزا دے دو، ہم یہاں کے ڈالر ہمیں چاہیے، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم کوئی اور کام کے لیے. اسی لیے جو شاعر نے کہا نا، میں چاہتا ہوں یہ دنیا، وہ چاہتا ہے مجھے. میں چاہتا ہوں یہ دنیا، وہ چاہتا ہے مجھے. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، کوئی حل لکھ دے. ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. دیکھو یہ کشمکش ہے. ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تو ادھر آ، جنت کی طرف آ جا. میں تجھے اور کام کے لیے بنایا ہوں، میں تیرا کچھ مقصد کچھ اور ہے. چلیے جی، اب سورہ بقرہ کے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کا بات کرتے ہیں. 39 اس کو ذرا سمجھیے آپ. سب سے پہلے اس کے بھی 3 ذیلی پیراگراف ہیں. یہاں دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، امریکن ہیں، ایرانی ہیں، پاکستانی ہیں، گجر ہیں، ارائی ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے ہزاروں نام ان کے رکھ لیے. اللہ کے نزدیک 3 ہی قسمیں ہیں. یا تو مومنین ہیں یا کافرین ہیں یا منافقین ہیں. اس میں ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے. کافر اور منافق دوزخ میں جائیں گے، مومن. دیکھیے ابتدائی جو 5 آیات ہیں وہ مومنین کے بارے میں، 6 اور 7 کافرین کے بارے میں ہے، 8 سے 20 تک یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں. اب آ جائیے دوسرا پیراگراف 21 سے لے کے 29 تک. یہاں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم. تو یہاں دیکھیے تمام عالم انسانی کو توحید اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ. پہلا گروہ کس کا ہے؟ مومنین کا ہے. ربط کلام کو سمجھیے، پیراگرافک لنک کو سمجھیے. اب آ جائیے تیسرا پیراگراف. تیسرے پیراگراف میں انسان کے منصب خلافت کا ذکر کیا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ.
لیکن اب خلیفہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو بھی رکھ دیا ہے. کون ہے وہ سانپ؟ شیطان ہے، ابلیس. انہو عدو لکم، انہو عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سمجھ گئے؟ تو اب خلافت کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ شیطان ہے. جنت کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ شیطان ہے. اب سن لیجئے آیت نمبر 37 اور 38 اور 39، آخری جو دو آیات ہیں، آخری دو آیات ہیں، یہ پورے اس کا جو ہے پوری 39 کا خلاصہ ہے، وہ اس کا خلاصہ ہے. وہاں کہا گیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب یہاں جنرل قاعدہ بتا دیا کہ من، دیکھیے ادھر دیکھیے، من، یہ من بہت اہم لفظ ہے. من کا مطلب آگے چل کر بتاؤں گا سورہ بقرہ میں من کا کیا مطلب ہے. من تبع ہدایا، جو بھی، من کا مطلب ہے چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چمار کا بیٹا ہو، برہمن کا بیٹا ہو. علامہ اقبال جو ہے برہمن کی اولاد تھے، اس لیے وہ کہتے تھے میں اصل کا خاص سومناتی. برہمن کا بیٹا بھی جنت میں جا سکتا ہے، نبی کا بیٹا بھی دوزخ میں جا سکتا ہے. من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سید بھی دوزخ میں جا سکتا ہے اور ہندو کا بیٹا بھی اسلام قبول کر کے ایمان لائے. من تبع، یہ من بہت اہم ہے. من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا جی، اب آ جائیے دوسرے حصے کی طرف، بنی اسرائیل کی معزولی کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے. دیکھیے 40 سے 46 میں کہا گیا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. دیکھیے اب یہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ادھر دیکھیے، سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ اس امت کو معلوم ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کون ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ دجال کے آنے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، امام مہدی کے آنے تک، ہمیشہ مقابلہ یہود و نصارہ سے ہوگا. باقی جو قومیں ہیں، چائنیز ہیں، انڈینز ہیں، کورینز ہیں، یہ سب ذیلی جو ہے قومیں ہیں. اصل ہمارا مقابلہ جو ہوگا، اور فانصرنا علی الکافرین، علی القوم الکافرین کی جو دعا آپ نے مانگی آخر میں سورہ بقرہ کی، اس میں سب سے اہم اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں. اس میں تو یہاں اس کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم جانیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے جرائم کیا تھے، ہمیں کیا کرنا ہے. ادھر دیکھیے بات کو سمجھیے. امامت کی تبدیلی ہے نا مسمون، یہ اس کو میں نے پرنسپل بنایا تھا. وقت پہ نہیں آتا تھا، 8 بجے کے بجائے 10 بجے آتا تھا، 4 بجے کے بجائے 2 بجے چلا جاتا تھا، اخبار پڑھتا تھا، خرد برد کرتا تھا، وقت پہ کام نہیں کرتا تھا. 1 سال دیکھا، 2 سال دیکھا، ہم نے اس کو اتار دیا. اب اس کو ہم نے پرنسپل بنا دی، بھائی آج سے تم پرنسپل ہو گئے. اب ان کو بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم سے پہلے جو ہے اس کو ہم نے نکالا، اس لیے معزول کیا ہے، امپیچ کیا ہے، اس وجہ سے امپیچ کیا ہے یہ ایک. اور ان کو بتا دیا کہ اب تمہیں کیا کام کرنا ہے.